اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے درمیان الفت و محبت کا سلسلہ قائم فرمایا اور ایک دوسرے کے لیے رحم دلی اور مہربانی کا جذبہ رکھا اور مادہ رکھا۔ بے شک اللہ کے اس فرمان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام عظیم اس کے بندوں کو یہ سبق دے رہا ہے کہ یہ نکاح اور شادی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے پیار محبت رکھیں اور ایک دوسرے کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بنیں۔ جائز طریقے سے اسلامی قوانین کے دائرے میں شوہر بیوی کے جذبات کا خیال رکھے اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے جہاں تک ہو سکے اس کی ان پسندیدہ باتوں کو پورا کرے جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے اور جہاں تک بندے کی طاقت اور ہمت ہے۔ اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی پسند کا خیال رکھے اور وہ کام کرے جس سے اس کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہو، اس کے اندر بے چینی پیدا نہ ہو، اسے کسی بات سے شرمندگی اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اسے یہ خیال نہ آئے کہ اس طرز عمل سے ہماری بیوی کے ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں اور ہمارے محلے میں ہماری بے عزتی ہو سکتی ہے، اور یہ اس کے کام ہمارے خاندانی شرافت کے خلاف ہیں، ہماری عزت کے خلاف ہیں۔ اس دور میں جب انسان نے آزادی کی طرف قدم رکھا ہے تو شریف لوگوں کے لیے زندگی گزارنا بڑا دشوار ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان بندوں پر بہت بڑا کرم و احسان ہے جن کو اللہ نے شریف بیویاں عطا فرما دی، اور ان بیویوں پہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے جنہیں سیدھے سچے اور شریف شوہر عطا فرما دیے جو اچھے اور برے کا احساس رکھتے ہیں اور اپنی بیویوں کی ذمہ داری کا پورا احساس رکھتے ہیں۔ ورنہ بہت سارے گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی ضد اور ہٹدھرمی پہ اتر آتی، اگر شوہر روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ غصے میں آ کر اور 4 قدم آگے بڑھاتی ہے کہ تو مجھے کیا روکے گا، میں تو تیری غلام ہوں، تیری باندھی ہوں، جو میرا دل چاہے گا وہ کروں۔ تو شوہر جو شریف ہیں ان کو اس سے بڑی ٹھیس اور تکلیف پہنچتی ہے، اور جو رذیل قسم کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے وہ تیسا، تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرے گی تو ہمارا سلوک یہ ہے، وہ ڈنڈا لے کے پٹائی شروع کر دے، گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں۔ بیوی شوہر کو اور اس کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو برا بھلا کہہ رہی ہے، شوہر بیوی کو اور اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ بعض گھروں میں روزانہ تماشا بنا ہوتا ہے اور محلے والے آ کر تماشا دیکھتے ہوتے ہیں، کہیں یہ حال ہوتا ہے۔ تو جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا تو آدمی اختیار کر لیتا ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، لیکن جن لوگوں کے یہاں ایسا ماحول نہیں ہوتا، خاندانی اور گھریلو شرافت ہوتی ہے، اگر خدا نخواستہ ان کے گھروں کے اندر کوئی بیوی ایسی آ جائے، کوئی ایسی عورت آ جائے تو ان کا گھر دنیا میں ہی جہنم بن جاتا ہے، دونوں کے لیے نقصان ہے۔ اگر بیوی اس ضد پہ آ رہی ہے کہ میں گھر کو جہنم بنا دوں گی، تجھے جلا دوں گی، تیرے ساتھ ایسا سلوک کروں گی، تو وہ بھی یہ سوچ لے کہ آگ لکڑی کو جب جلاتی ہے تو پہلے آپ کو خود بھی جلنا پڑتا ہے، جب تک آپ خود نہیں جلے گی دوسرے کو بھی نہیں جلا سکتی۔ جب جو یہ چاہیں گے کہ ہمارے گھروں میں سکون اور اطمینان قائم رہے، ان لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نبھاؤ کرنا ہوگا۔ شوہر بیوی کی باتوں کو برداشت کرے گا اور بیوی شوہر کی باتوں کو برداشت کرے گی، اور اگر ایک دوسرے کی ضد پر آ جائیں گے تو یہ اس کو جلانے کے لیے خود جلیں گے اور وہ ان کو جلانے کے لیے خود جلے گی، گھر کیا ہوگا، ایک دوزخ اور جہنم بن چکا ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ اپنی کتاب گلستان میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک شام کے اندر اس کے شہر دمشق میں رہ رہا تھا۔ ملک شام کو آج کل سیریا بھی کہتے ہیں۔ وہاں پر میرے کچھ یار دوست تھے، اچھے ماحول کے، باادب سلیقے مند، کسی بات پر ان کی باتوں سے مجھے ناگواری ہو گئی اور میں دل برداشت تھا اور غم زدہ ہو گیا ان کی باتوں سے، اور ان کا ساتھ چھوڑ کر غصے میں بیت المقدس کے آس پاس کچھ جنگل تھا اس زمانے میں وہاں جا کر رہ گیا، یکا اکیلا تنہا، جو مل جاتا وہ کھا لیتا اور پی لیتا اور اللہ کی یاد میں اور تنہائی میں سکون محسوس کر کے زندگی گزارتا۔ یہ 700-800 سال پہلے کی اس زمانے میں لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جیسے آج لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں، سونا چاندی روپیہ پیسہ لوٹ لیتے ہیں، چوریاں کر لیتے ہیں، اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، کسی آدمی کو اکیلا دیکھا، 4-5 آدمیوں نے اسے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا اور کسی دوسرے کے پاس لے جا کر اسے بیچ دیا اور کہا یہ ہمارا غلام ہے،
تو اس طریقے سے انہوں نے انسانیت کو بالکل برباد کر دیا تھا، اور انسانوں کو جانوروں کی طرح بنا کر اور ان کو ایک غلام بنا کر ایسا پیش کیا جاتا تھا جیسے جانوروں کے ہاتھ بندھے ہوئے رستے میں، جو چاہو ان سے کام لو، زر خرید ہیں، بالکل جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، اور انسانیت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اور یہ کام زیادہ تر عیسائی لوگ کیا کرتے، عیسائی ادھر سے اس طرح کے کچھ لوگ گزر رہے تھے، انہوں نے انہیں اکیلا دیکھ کے پکڑ لیا اور اپنا غلام بنا کر دیا، لے جا کر کسی امیر عیسائی کے ہاتھ فروخت کر، اس کی کوئی فیکٹری وغیرہ تیار ہو رہی تھی، بنیادیں وغیرہ کھد رہی تھی اس کی، اس نے لے جا کر وہاں کام میں لگا دیا۔ اب جیسے اور مزدور کام کر رہے ہیں ایسے یہ غلام بنے ہوئے کام کر رہے ہیں، شام کو جو کھانے کو مل گیا وہ کھا لیا، جو پینے کو مل گیا۔ شہر حلب کے ایک امیر ادھر سے ایک دن گزر رہے تھے اور یہ منڈی میں کام کر رہے تھے۔ ان کی ان سے کچھ شناسائی تھی پہلے کی، کیونکہ شیخ سعدی کو مشہور ہستی ہے، اس زمانے میں بھی ان کا نام دور دور تک تھا، تو ان کی ان کے اوپر نظر پڑ گئی، ارے بھائی شیخ سعدی کو یہ کیا معاملہ ہے، یہاں پر مٹی کھودنے کا کام کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے معاملہ ہوا تھا، اپنے یار دوستوں سے ناراض ہو کے آ گئے تھے، جو اپنوں سے ناراض ہوتا ہے بھائی اس کا یہ یاد ہوتا ہے، اپنوں کی ناراضگی برداشت کر لے مگر ان سے ہٹ کر نہ جائے آدمی، ورنہ اسے پھر برا انجام بھرنا پڑتا ہے، کوئی انجام ہوا بھائی کیسے ہوا، کہا ہمیں بیچ ڈالا یہاں لا کر، فلاں نے ہمیں اپنا غلام بنا دیا۔ وہ حلب کے امیر اس انگریز کے پاس پہنچے اور اس سے کہا بھائی اگر تم اپنا یہ غلام ہمارے ہاتھ بیچنا چاہو تو بیچ ڈالو، اور 10 درہم میں اس زمانے میں شیخ سعدی کو خرید کے اپنے ساتھ لیا۔ وہ امیر شخص تھے، وہاں لے جا کر نہایا دھلایا، کپڑے وپڑے اچھے پہنائے، اپنے گھر میں رکھا، کھانے پینے کا اہتمام کیا، اور پھر ایک دن درخواست کی کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس امیر نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سے کر دیا۔ یہ رہتے رہے بیٹی جو تھی وہ اس زور کے اندر تھی کہ میرا باپ خرید کے لایا اسے، یہ تو ہمارے گھر کا غلام ہے، جیسے چاندی اس کے اوپر آرڈر چلا۔ وہ کیا جانے بیچاری عورت کہ شریف کیا ہوتا ہے، باادب اور سلیقہ مند کون ہوتے ہیں، اہل علم کون ہوتے ہیں۔ وہ تو صوفی بھی تھے اپنے وقت کے، بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، اور بہت بڑے باادب اور سلیقہ مند اور تجربہ کار بھی تھے۔ انہوں نے اپنے تجربوں کے ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ ان کی کتاب کا دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ کیا گیا، اور ہر زمانے کے اولیاء اللہ نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی ساری کتابوں کے اوپر ان کی گلستہ کتاب رکھا کرتے، اور ان کے جو مرید خاص تھے انہوں نے اس سے بھی شاندار کتاب لکھ کے لے جا کر حضرت کے یہاں رکھی تھی۔ تو حضرت نے صبح کو کیا کیا، جب انہوں نے صبح کو جا کر دیکھا کہ حضرت نے میری کتاب کا مطالعہ کیا ہوگا، تو حضرت نے ان کی کتاب کو کھول کے بھی نہیں دیکھا، شیخ سعدی کی کتاب اوپر رکھی ہوئی تھی، ان کی کتاب نہیں چلی، تو وہ شیخ سعدی کی کتاب کا مطالعہ کیا کرتے، اور اس لیے کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے یہ اشارہ پا لیا تھا کہ شیخ سعدی کا مقام اللہ کے رسول کے دربار میں بہت بڑا ہے۔ ایک دن وہ مقام انہوں نے اپنے اس مرید کو بھی دکھا دیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے، اس کے گیٹ پر دربان کھڑے ہیں، اور اس محل کے اندر جانے کے لیے میں حضرت کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ جب گیٹ کے پاس پہنچے تو حضرت تو اندر چلے گئے، اور دربانوں نے مجھے روک دیا، بھائی تم نہیں جا سکتے۔ تو حضرت نے اشارہ کیا نہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کے کہنے سے وہ بھی اندر چلے گئے۔ جیسے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ بہت بڑی نورانی محفل چلی ہوئی، اور ایک تخت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ اور مقدس ہستیاں تخت پر جلوہ افروز ہیں، اور باقی محفل اولیاء اللہ کی اور صحابہ کی اور تابعین کی سامنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے سعدی وہ تم نے ہماری شان میں جو شعر کہے وہ سناؤ۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ وہ بلندیوں کے اوپر اپنے کمال کی وجہ سے پہنچے، اور تمام اندھیروں کو انہوں نے اپنے جمال اور حسن سے روشن اور منور کر دیا۔ ان کی ساری عادتیں اور خصلتیں اچھی ہیں، ان پر اور ان کی آل پر درود و سلام پڑھو، صلوا علیہ وآلہ، ان پر اور ان کی آل پر درود کے۔ اور یہ حضور ان سے فرما رہے ہیں، اور وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ بس جو آنکھ کھلی ہے ان کے مرید کی تو وہ سمجھ گئے کہ بھائی اس لیے پڑھتے ہیں یہ گلستان کہ جس کا حضور کے یہاں مقام ہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ یہ ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ۔ اور ماتے وہ ہمیں اپنا زر خرید غلام سمجھ رہی تھی، شوہر کو سمجھ رہی، آرڈر چلا رہی ہے، حکم دے رہی ہے، بدتمیزی بول رہی ہے، بدخو تڑاک سے بات کر رہی ہے، تو یہ نہیں لایا ابھی تک، تجھ سے یہ کام نہیں ہوا، تجھ سے وہ کام ہوا۔ یہ بیچارے اللہ والے سیدھے سچے آدمی، شریف آدمی، یکسوئی کے متلاشی ہوتے ہیں، انہیں نہ بیوی چاہیے، نہ بچے چاہیے، نہ دولت، نہ پیسہ، بس دل کو سکون اور اطمینان ہو اور اللہ کی یاد میں اپنا وقت خرچ کریں، یہ تو اس میں کے لوگ ہیں۔ تو ایک دن اس سے میں ان کی بیوی کہنے لگی تو وہی تو ہے کہ 10 درہم میں میرا باپ مجھے انگریزوں سے خرید کے لایا تھا۔ تو پھر حضرت کو غصہ آ گیا، کہہ رہے میں نے ان سے جواب میں کہا کہ ہاں تیرا باپ 10 درہم میں خرید کے لایا اور 100 درہم کا ان کا مہر بنا تھا، 100 درہم میں تیرے ہاتھ لا کے بھیج ڈالا۔
اور کوئی تیرا غلام بنا دیا اللہ یہ میرے ساتھ کیا گیا. تو حضرت موافق نہیں آئی وہ بیوی اور اس کو چھوڑ کر آپ آ گئے اور فرماتے تھے کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے گھر روزہ اور وہ ہماری زندگی کو چلائے گئے. تو بعض عورتیں اپنے شوہروں کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہچان پاتی کہ ہمیں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے, کیسے پیش آنا چاہیے. بعض شوہر اپنی بیویوں کا حق نہیں پہچان پاتے, وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر پاتے. بچے ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیاں بھی خراب ہوتی ہیں اور گھر جہنم بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن عظیم کی آیت میں اپنے بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تو یہ بیوی اور شوہر کا رشتہ تمہارے واسطے اس لیے بنایا تھا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. شوہر کو اپنی بیوی سے سکون محسوس ہو اور بیوی کو شوہر سے سکون محسوس ہو. تم بجائے سکون محسوس کرنے کا, اطمینان حاصل کرنے کا, ایک دوسرے کو جلانے میں لگے ہوئے ہو تو تم اللہ کے مقصد کو بھولے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس رشتے کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گھروں سے برا ماحول دور فرمائے اور اطمینان بخش اللہ سب کے گھروں میں حالات پیدا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا کے اس وقت خطرناک حالات اور ماحول سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, ہمارے مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں اور بڑوں کی حفاظت فرما, لڑکوں اور لڑکیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اسلامی طور طریقے سیکھ کر اپنے گھروں کو اسلامی طور طریقوں سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. سب کی الجھنیں پریشانی ہوتی ہے, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو قرض دار ہیں انہیں نجات عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما, جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر برکت و ترقی عطا فرما. ترقی کے بعد تنزل سے ہم سب کی حفاظت فرما. دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہمیں شاندار کامیابی عطا فرما. آمین.